حسد، جادو اور نظر بد سے بچنے کا قرآنی حل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں یا آپ ہر وقت خوف، پریشانی اور بے چینی میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم صرف ہدایت کی کتاب ہی نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے نصیحت، رحمت اور شفا بھی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنائے، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے اور اسی سے اپنی حفاظت اور مدد طلب کرے۔ قرآن سے مضبوط تعلق انسان کے دل کو سکون اور اللہ پر اعتماد عطا کرتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی برکت اور اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ فاتحہ کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، وہ اس کی عظمت اور برکت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ دخان ہے، سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ ملک، سورۃ کوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت بھی قرآن سے مضبوط تعلق پیدا کرتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا روزانہ کا معمول بنائے اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے۔ اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے یا آپ کو اپنی حفاظت کی فکر رہتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان صورتوں کو آپ روزانہ پڑھیے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر پڑھنے کی تعلیم دی۔ انہیں اخلاص کے ساتھ پڑھیں، صبح و شام مسنون اذکار کا اہتمام کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، حقیقی حفاظت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے دشمنی کرتا ہے، حسد کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہرگز خوف زدہ نہ ہوں۔ دل میں یہ یقین رکھیں کہ سب سے بڑی حفاظت اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ معاف کرنے والے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کا فرماتا ہے، اس کے درجات بلند فرماتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی، برائی کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے معاف کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایک عظیم اخلاقی صفت ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں اس بندے کے لیے۔ تو آئیے ہم قرآن مجید سے مضبوط تعلق قائم کریں، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں اور ہر حال میں اسی سے اپنی حفاظت اور مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے اور اس کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ اگر ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے معانی سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ زندگیوں میں برکت، سکون اور آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ حسد، جادو، دشمنی، ہر قسم کی پریشانی سے بچنے کا سب سے مضبوط راستہ اللہ تعالیٰ پر کامل توکل،
نماز کی پابندی مسنون اذکار اور قرآن کریم سے مضبوط تعلق ہے۔ یاد رکھیں، نقصان پہنچانے والا کوئی بھی ہو لیکن حفاظت فرمانے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے محبت، اس پر عمل کرنے اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بیان، یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو آپ اسے اپنے والدین، اہل خانہ اور دوستوں اور ہر مسلمان تک ضرور پہنچائیے۔ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، نماز کی پابندی کریں، صبح و شام کے مسنون اذکار کا اہتمام کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی بندہ بھی۔ اللہ تعالیٰ جس کی مدد فرمائے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے محبت، اس پر عمل، اخلاص، کامل توکل اور اپنی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔